نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام اور قائدین و کارکنان اعظام، جملہ خواتین و حضرات، طلباء اور طالبات، اور دنیا بھر میں اس مجلس میں دور دراز کے علاقوں میں جو سامعین اور سامعات ہیں ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کو اس مبارک معراج النبی کی رات کی اس مجلس میں جسمانی طور پہ شریک ہونا یا سماعی طور پہ، سمعی اور بصری طور پہ شریک ہونا، اس پر مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اتفاق ہے کہ ان دنوں میں یہاں تھا تو مجھے بھی آپ کے ساتھ اس مبارک رات کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ بلا تمہید چند متفرق باتیں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں۔ بہت عرصے کے بعد یہ موقع ملا ہے، یعنی کسی محفل معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مرکز پر آپ کے ساتھ شریک ہونے کا۔ اس موضوع پر ممکن ہے مجموعی طور پہ 100 سے زیادہ میرے خطابات ہوں گے، مگر ہر خطاب میں نئے پہلوؤں اور نئی جہتوں پر گفتگو کی ہوگی۔ آپ کے پاس وہ کتابی صورت میں بھی ہیں اور کیسٹس کی صورت میں بھی ہیں۔ آج کچھ نئی چیزیں جیسے اگر ذہن میں جیسے جیسے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ یہ بات معروف ہے، علماء بیان کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں۔ اس سفر کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، جیسے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مقرب برگزیدہ محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کی ایک تھوڑی سی کڑی میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، یہ مرحلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کا انکار بولیے کفر ہے، نص صریح سے ثابت ہے۔
اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے فوق السماوات، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، عرش تک، پھر اس سے اوپر، اس کو فوق السماوات کہہ دیتے ہیں، یا الی سدرۃ المنتہا الی العرش المعلی۔ تو مسجد اقصی سے آسمانی کائنات اور بالائی کائنات کی آخری منزل تک، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور ان احادیث صحیحہ میں اور روایات میں اتنی کثرت ہے، کثرت طرق ہے کہ وہ حد تواتر کو پہنچتی، معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ اس دوسرے حصے کا انکار کرنا اعتقادی فسق ہے، گمراہی ہے۔ آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر گمراہ کہلاتا ہے۔ کیا؟ گمراہ کہلاتا ہے، اعتقادی طور پہ فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ دلال ہے، گمراہی ہے۔ پھر فوق السماوات کا جو مرحلہ ہے، پہلے حصے کو مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی تک کا جو پہلا مرحلہ، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے لفظ اسراء استعمال کیا۔ جو دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے جب آقا علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں اس رات کو جب مناتے ہیں، عرب دنیا سارے مرحلوں کو وہ بھی مانتی ہے، عقیدہ رکھتی، مگر وہاں جو معروف، مروج اور متداول لفظ ہے وہ شب اسراء ہے۔ وہ اس کو لیلۃ الاسراء کہہ کے مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور علاوہ اس کے گرد و نواح کے خطوں میں اس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں، شب معراج۔ ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ معروف ہے، عرب دنیا میں قرآنی لفظ ہے لیلۃ الاسراء، اس لفظ کا استعمال اور رواج زیادہ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں بعض احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رک گئے، اور اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک سفر رہنے کی استعداد اور صلاحیت اور طاقت ان میں نہیں تھی۔ وہ جو اس سے آگے کا سفر ہے قاب قوسین او ادنیٰ تک، جس کی آخری منزل کا کوئی تعین نہیں ہے، نہ وہ ذہنوں میں آ سکتی، اس کو بعض کتب میں بعض عرفاء نے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے بطور خاص اور کئی اور عرفاء اور اولیاء نے اعراج کا نام دیا ہے۔ اعراج کا ایک تیسرے مرحلے کو ایک تیسرا نام بعض بزرگوں نے دے دیا، ورنہ دوسرے مرحلے کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تک، قاب قوسین او ادنیٰ تک، مسجد اقصی سے لے کے آن ورڈ سارے کو معراج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یوں کہیں تو عنوان دو بن جائیں گے، اسراء اور معراج، اور اگر تینوں مرحلوں کو الگ الگ ٹرم عنوان دیں تو پھر اسراء، معراج اور اعراج کا نام دے دیں۔ اس حصے کا انکار کرنا حق اور ثواب سے ہٹ جانا ہے، یعنی حق اور ثواب سے محروم ہونا ہے۔ مگر اس حصے کے انکار کرنے سے نہ بندہ کافر ہوتا ہے اور نہ صریح گمراہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں بات کو؟ یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ ہمارے ہاں ایک ہی بات سکے بند ہوتی ہے اور ایک ہی ٹھپا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہر جگہ لگاتے جاتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ علم
تفریق کرنے، حسب مرتبہ تفریق کرنے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے کا نام۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس حصے کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کس حصے کے انکار سے بندہ ضال اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور کس حصے کے انکار سے بندہ ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ ثواب سواد کے ساتھ، اجر و ثواب کے معنی میں نہیں، یعنی صحت عقیدہ یا عقیدے میں خیر کا پہلو، اس سے محروم ہوتا ہے۔ یہ جو اب تک گفتگو میں نے کی، یہ معروف ہے، اس کو آپ نے کئی بار سنا ہے، پڑھا ہے، بیشتر لوگ جانتے ہیں جو علمی شغف رکھتے ہیں۔ جو اتنا نہیں جانتے تو انہیں معلوم ہو گیا۔ اب یہاں سے جو آگے آج کی نشست کے لیے خصوصی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوں تو سارا سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مع الروح کے ساتھ، جسد مع الروح، یعنی سارا سفر معراج جسمانی ہے۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک، سارا سفر تینوں مرحلوں پر مشتمل، سارا سفر جسمانی اور روحانی مشترکہ ہے، یعنی جسم اقدس کے ساتھ ہے۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسم اقدس ساتھ نہ ہو۔ اب بات سمجھ گئے؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہاں سے آج کی مجلس کا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس اور آپ کی روح مبارک دونوں اکٹھے نہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ جسم اقدس کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، کچھ حصہ جسم اقدس رہ گیا اور روح مبارک کے ساتھ سفر کیا، یہ تفریق نہیں ہوئی۔ اب اس کی وجہ سمجھاتا ہوں۔ علماء نے ان چیزوں پر لکھا ہے، اکابر علماء نے، ائمہ نے۔ میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کی بنیادی، اس کا جو سر ہے، راز ہے، اس کی حقیقت و حکمت سمجھاتا ہوں۔ میں یہ پہلی دلیل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ سارے سفر کو کچھ حصہ جسم کے ساتھ اور کچھ حصہ روح کے ساتھ اس طور پہ تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم کے ساتھ ماننا ہوگا، یا سارا سفر بغیر جسم کے صرف روحانی طور پر روح کا ماننا ہوگا۔ اکٹھا نہیں چلا سکتے کہ اتنی جگہ سے اب یہ میں نے کہا یہ آج کی نشست کا حصہ ہے جو نیا ہوگا، جو اس انداز سے پہلے بیان نہیں کیا ہوگا۔ تھیم تو کبھی بدلتا نہیں ہے، ایک ہی ہوتا ہے، مگر یہ چیزیں نئے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ میں دوہرا رہا ہوں کہ آپ اس سفر کو کچھ معراج اور آپ کا اسراء مع الجسد فقط، اور کچھ حصہ سفر مع الروح فقط، بلا جسد، بغیر جسم کے، اس طرح اس سفر کے حصے اور ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ یا سارا سفر جسم و روح کا اکٹھا جسم کے ساتھ ماننا ہوگا، یا سارا سفر جسم کے بغیر فقط روح کا ماننا ہوگا۔ بین بین کی صورت ممکن نہیں۔ کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ کیا حرج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو جسم سے مان لیں
اور اوپر کا حصہ صرف روح کا مان لیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اور ہم بھی اس کو بات سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ایک لمحے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوا ہے، کوئی کہے کہ یہ معراج فقط روحانی ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں، روحانی معراج سے مراد جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ منامی معراج ہوتا ہے، خواب کی معراج. روحانی معراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں معراج کیا، منامی معراج ہے، خواب کی معراج. یہ ہے روحانی معراج کا معنی. اگر آپ روحانی اور منامی معراج مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا. اگر اس موقف کو مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا اور معجزے کا کلیتاً انکار ہو گیا. اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعوے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعوے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوگی؟ خواب میں تو ہزاروں اولیاء آقا علیہ السلام کی امت کے ایسے ہو گزرے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک خواب میں اور کبھی آسمانوں تک یہ سفر کرایا جاتا ہے. کئیوں نے کیا ہے، کئی اللہ کے کئی اولیاء نے یہ سفر کیا ہے. اور اگر وہ خواب ہی کا سفر ہے تو پھر تو آقا علیہ السلام کی تخصیص نہ رہی، اور تخصیص جب نہ رہی تو معجزہ نہ رہا. جب معجزہ نہ رہا تو اللہ کا کلام غیر ضروری بن گیا اور دعویٰ بغیر بنیاد کے بن گیا. تو یہ نہ قرآن میں اس کا ورود ریلیونٹ رہا، نہ سورہ النجم والنجم اذا ہوا سے آگے وہ کوئی 16-17 آیتوں کا کوئی ریلیونس نہ رہا آقا علیہ السلام کی ذات سے. وہ الگ بات ہے، اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس سے مراد جبرائیل امین کو لینا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، یہ اللہ پاک کو لینا ہے. ثم دنا فتدلی سے مراد آقا علیہ السلام کو اور اللہ کی ذات کو لینا ہے، یا آقا علیہ السلام کو اور جبرائیل امین کی ذات کو لینا ہے. فتدلی سے مراد کس کو لینا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ سے مراد کس کو لینا ہے؟ بحث تو یہی ہوتی ہے نا علماء میں کہ اس جگہ اس لفظ کا اشارہ اللہ رب العزت کی طرف ہے یا اس کا اشارہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے. بھائی اللہ کی طرف ہو یا جبرائیل امین کی طرف ہو، اگر سب کچھ خواب میں ہوا ہے تو یہ معجزہ ہی نہیں ہے. خواب آتے رہتے ہیں. خواب عام مومنین مسلمانوں کو بھی آتے ہیں اور صالحین کو اس سے بہتر صادق خواب آتے ہیں، سچے. پھر اولیاء کو ان سے اچھے سچے خواب آتے ہیں. پھر اولیاء کاملین کو، صادقین کو، مقربین کو، صدیقین کو اور سچے خواب آتے ہیں. اور سچے خوابوں میں اولیاء کو اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، جبرائیل امین کی زیارت بھی ہوتی ہے، وہ جبرائیل امین کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں، وہ آسمانوں پر بھی جاتے ہیں، وہ جنتوں میں بھی جاتے ہیں. اولیاء خواب میں ہر جگہ جاتے ہیں. اب اگر اس کو منامی اور روحانی معراج لے لیں تو یہ تو معجزہ کا انکار ہو گیا. یہ تو معجزہ کا ہی انکار ہو گیا. اور اللہ پاک جو اس طرح فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. کوئی بڑا کام ہو تو تب اللہ اس بات کو سبحان الذی سے شروع کرتا ہے. آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں نا. ایک عام بات ہو، مثلا یہ اگر میں پانی پی لوں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ ہر کوئی پانی پیتا ہے، اس میں سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ آپ سمجھ گئے. اگر کوئی کھانا کھا لے تو سبحان اللہ کی کون سی بات؟ کسی کو نیند آ جائے، اس میں خواب آ جائے تو سبحان اللہ کی کون سی بات ہے؟ جو مطابق عادت ہو
اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا. جو زندگی کے عام طور طریقوں اور عادتوں کے مطابق ہو اس پر آدمی سبحان اللہ نہیں کہتا. سبحان اللہ اس پر کہتے ہیں جس بات پر تعجب ہو، جو عادت کے خلاف ہو. انسانی طاقت، عادت، صلاحیت، استعداد، قوت اس کو عام طور پہ نہ پہنچ سکتی ہو. کوئی انوکھا اور نرالا کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دکھائے، اس پر انسان ایسے کلمات تحسین بولتا ہے، سبحان اللہ. قاری صاحب بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو جب وہ بڑے خاص انداز میں اوپر جاتے ہیں تو تب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب تک روٹین میں کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پہ تعجب کے، تحسین کے خاص کلمات وارد نہیں ہوتے. یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اور پاک کس سے؟ شک و شبہ اور اعتراض سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے. جو چیز تم سوچ نہیں سکتے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کر دکھائی، تو فرمایا پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اگر اس کو منامی اور روحانی لے لیں، منامی لے لیں، سمجھ رہے، تو پھر تو معجزہ نہیں، پھر تو معجزہ نہیں. اب سیکنڈ سٹیپ لیتا ہوں، آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. فار دا سیک آف ڈسکشن، ایسے بحث کے لیے، بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک دوسرا اینگل سمجھتے لے لیتے ہیں کہ کوئی یہ کہے جب کہ یہ بات کسی نے کہی نہیں. یہ بھی بتا دوں، ایک امکان لے رہا ہوں، پاسبلٹی، جب کہ اس امکان اور پاسبلٹی کو کسی نے، علماء اور ائمہ میں سے کسی نے نہیں لیا. مگر کیا فرق پڑتا ہے، یعنی جس کے جی میں جو آئے وہ اگل مار دیتا ہے، تو چلو اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں. کوئی کہے کہ خواب تو نہیں تھا مگر جسم بھی نہیں گیا، فقط روح گئی، تو یہ بے عقلی کی بات ہے. اس لیے کہ ایسا کہنے والا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک وقت اس رات ایسا آیا کہ جسم اقدس آرام فرما تھا اور جسم سے روح نکل گئی تھی. یعنی جب روح نکل جائے تو اس کیفیت کو موت کہتے ہیں. تو آپ معراج کا موضوع بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر موت وارد کر رہے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی. جب روح نکل جائے، خالی جسم رہ جائے، اسی کو موت کہتے ہیں. اسی کو، تو اگر جسم وہیں رہا اور خالی روح چلی گئی معراج پر تو یہ تو موت کی کیفیت ہے. اس پر سبحان اللہ کیسے بنا؟ سبحان اللہ جی اس پر کیسے بنا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بجائے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے، یہ اس کے برعکس ہے. اور پھر 1200 سال میں ائمہ، محدثین، علماء، متکلمین، فقہا اور اکابر اصول دین اور عقیدے کے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جسم وہیں رہا مکہ معظمہ میں جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے اور روح اس میں سے نکل گئی اور جبرائیل امین روح کو ساتھ لے کے چل پڑے. کیا؟ روح کو ساتھ لے کے چل پڑے اور روح گئی اوپر قاب قوسین تک، یا سدرۃ المنتہا تک، یا مسجد اقصیٰ تک. سمجھ گئے؟ تو یہ نامعقول بات ہوگی اور نہ یہ عقل میں آنے والی ہے نہ نقل میں آنے والی ہے. یہ سراسر غلط، بے بنیاد اور نادانی کی بات ہوگی. اور پھر اس پر اگلی بات یہ کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روح نے سفر کرنا ہو تو گھوڑے لائے جاتے ہیں روح کے لیے. روح کے لیے کوئی گھوڑے یا کوئی براق لائے، اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے. یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ جو براق کا ذکر آیا ہے وہ خود ایک میسج ہے کہ یہ سفر نہ خواب کا تھا نہ خالی روح کا تھا، جس میں پاک کے ساتھ سوار ہوئے جیسے سواری کی جاتی ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جیسے سواری کی جاتی. خود براق اٹ سیلف
اس بات کی کافی و وافی دلیل ہے کہ منامی اور روحانی نہیں ہے، محض روحانی نہیں ہے، منامی تو ہے ہی نہیں، منامی تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اگر واپس آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیں اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے آج رات خواب میں معراج کیا ہے اور خواب میں مسجد اقصیٰ پہ گئے ہوں، تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہے؟ کفار و مشرکین کا اکٹھ کرنے کی کوئی ضرورت ہے سین کعبہ میں اس بات پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آج میں نے خواب میں معراج کیا؟ تو اکٹھ کس چیز کا؟ ہر کوئی خواب میں کر سکتا ہے، کسی کا معراج یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا وہاں تک، ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے۔ تو اس پر تو اعتراض ہی نہیں بنتا، انکار بھی نہیں بنتا، تصدیق بھی نہیں بنتی، تکذیب بھی نہیں بنتی۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں مسجد اقصیٰ میں کیا ہے، راستے میں کیا دیکھا؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو خواب بتائے تو کوئی اس عمارت کی کڑیاں بھی پوچھتا ہے اس سے، اس کی کھڑکیاں بھی پوچھتا ہے، خواب دیکھا ہو تو اس کی کوئی تفصیلات اور علامات بھی پوچھتا ہے۔ اب بھلے سفر میں بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کسی قافلے کو دیکھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ خواب اگر کوئی بتا دے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس سے کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بھی صبح جب بیان کیا تو خواب کر کے بیان نہیں فرمایا تھا، ایک کھری جیتے جاگتے معراج کی حقیقت کو بیان کیا تھا۔ تب ہی تو ایک زلزلہ بپا ہو گیا کفار میں کہ یہ کیسی بات کر دی، ایک ہی رات میں یہ وہاں سے یہاں کیسے ہو کے آ گئے؟ تو خواب میں تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات کی نفی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے شروع کی تھی تو میں نے کہا کہ رک جاتے ہیں، پہلے اس حصے کو تھوڑا دیکھ لیں۔ اب دوسری بات لیتے ہیں، وہ امکان اگر کوئی کہے جو میں نے کہا یہ بھی معقول نہیں ہے اور منقول بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک تو جسم کے ساتھ ہوا، تو وہاں مسجد اقصیٰ کے بعد باقی معراج روحانی ہے، روح کا ہے، جسم کا نہیں۔ اب اس پریپوزیشن کو لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس پر سوال بنتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر مسجد اقصیٰ تک آپ نے مانا کہ جسم کے ساتھ گئے، اوپر روح کے ساتھ گئے، تو جسم کہاں چھوڑ گئے؟ حرم کعبہ میں چھوڑ گئے یا ادھر فلسطین میں رہ گیا جسم اقدس؟ تو یہ بات غیر معقول ہے اور غیر منقول۔ یعنی آپ اگر تقسیم کریں گے تو کیا بنے گا؟ مسجد اقصیٰ تک جسم کے ساتھ گئے تو وہاں کیا ہوا کہ پھر وہاں سے روح اقدس نکال لی گئی، جسم وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگر کہیں کہ جسم ادھر ہی رہا تو پھر تو مسجد اقصیٰ تک بھی جسم کے ساتھ نہیں گئے، اور اگر کہیں وہاں تک جسم کے ساتھ گئے اوپر روح کے ساتھ تو جسم پھر وہاں کہاں چھوڑا؟ روح کب پلٹی، پھر جسم میں کب آئی، اور اس عرصے میں جسم زندہ رہا یا وفات پا گئے؟ سارے سوال جو مکہ معظمہ میں قیام کے دوران وارد ہونے تھے وہ سارے القدس میں وارد ہو گئے۔ اب آپ سمجھے؟ آپ نے وہاں لے جا کر پھر جسم اور روح کو جدا کر دیا، تو جسم اقدس کا کیا بنا، روح اقدس کا کیا بنا؟ تو اوپر روح اقدس کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی اگر جسم نہیں جا رہا؟ تو جسم اقدس وہاں رہا یا وہاں سے براق پر واپس آ گیا؟ وہ براق پر واپس آ گیا تو روح مبارک کس چیز پر گئی؟ اگر براق روح لے گئی اوپر تو جسم واپس کیسے آیا؟ آپ بات کو سمجھیں۔ لہذا اگر آپ اس مفروضے کو بنا لیں تو اس میں بھی کوئی جان، عقل اور شعور اور دلیل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا نہ یہ جواز ہے کہ منامی خواب میں ہوا، نہ اس امر کا جواز ہے کہ جسم وہیں رہا، جسم اقدس اور خالی روح معراج پر گئی، اس کا بھی کوئی جواز نہیں، اور نہ اس امر کا جواز ہے کہ آدھا سفر جسم و روح کا اکٹھا ہوا اور وہاں جسم اقدس رہ گیا اور روح مبارک اوپر چلی گئی۔
ان تینوں امکانات میں سے کوئی امکان قابل قبول نہیں بنتا. یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ اب ہم اسی پر آ جاتے ہیں جو اصل جمہور کا مذہب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا سفر معراج مسجد حرام سے لے کے قاب قوسین او ادنا تک وہ جسم و روح کے ساتھ اکٹھا ہے. جسم اقدس کے ساتھ گئے، روح مبارک کے ساتھ گئے. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک بات پہلے سمجھا چکا ہوں اشارتاً، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک ضرورت تو یہ تھی، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کا معراج، اسراء اور معراج جسم و روح کے ساتھ اکٹھا ہو رہا ہے. سواری اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سوار ہو کر جا رہا ہے، یہ نہیں کہ خالی خواب میں یا روح کے ساتھ اوپر سفر کر رہے ہیں. براق اس لیے لایا کہ ثابت ہو کہ جسمانی معراج ہو رہا ہے، جسمانی معراج ہو رہا ہے. اسباب کئی ہیں، میں صرف اسی ایک نقطے پر اگر بات شروع کر لوں تو پھر ہماری ساری رات اسی ایک نقطے پر گزر جائے گی کہ براق کیوں لایا گیا. ساری رات اسی ایک، ہر چیز آگے پیچھے چھوڑ دیں گے تو ایک رات صرف اس ایک حکمت کے بیان کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اس میں درجنوں حکمتیں اور توجیحات آتی چلی جائیں گی. میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا تھوڑا کر کے اکثر چیزوں کو، ساری تو نہیں کہتا، اکثر ضروری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کور کرنا چاہتا ہوں. تو دوسری حکمت بیان کرتا ہوں کہ براق کیوں لایا گیا. اس لیے کہ اس دنیا سے سفر فرما رہے ہیں، اس دنیا سے سفر شروع ہو رہا ہے تو اسباب، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور ہر کوئی جو اس دنیا میں سفر کرتا ہے سواری پر سفر کرتا ہے. لہٰذا اس دنیا کا جو عالم اسباب کا جو طور طریقہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ ہو کہ اسباب کے ساتھ سفر کیا. آقا علیہ السلام کو اگر معراج سفری آسمانوں سے ہوتا تو شاید براق نہ لایا جاتا. سفر چونکہ اس دنیا عالم اسباب سے ہوا ہے، اور ہر کوئی جب سفر کرتا ہے تو سواری پہ سفر کرتا ہے، سفر کرتا ہے تو سواری پہ سفر کرتا. اس لیے سواری لائی گئی تاکہ آقا علیہ السلام کے سفر کی جو ہیئت ہے، سفر کی جو شکل ہے، وہ عالم اسباب کے طریقوں سے مطابقت کر جائے، عالم اسباب کے جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ موافقت ہو جائے، اور اسی سے ثابت ہو کہ واقعی جسمانی معراج ہوا. تو عالم اسباب میں جو اسباب، اور تیسری چیز یہ کہ امت کے لیے اور بڑے بڑے اولیاء کے لیے بھی یہ خاص بات، عوام سے متعلق یہ نکتہ نہیں، امت کے اولیاء کے لیے جو بغیر سواری کے سفر کر سکیں اپنی روحانی طاقت کی بنیاد پر، انہیں بھی یہ درس دے دیا جائے کہ بغیر سواری کے اڑتے پھرنے میں بلند رتبہ نہیں، سواری پر جانے میں رتبہ بلند ہے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تدبیر کو چھوڑنا بلند مقام نہیں ہے، تدبیر کی سنت کے مطابق چلنا یہ بلند رتبہ ہے. تاکہ جو روحانیت والے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ والے اور ایمان رکھنے والے مومنین، ایمان والے مسلمان، ان کو معلوم ہو جائے کہ تدبیروں کو اور اسباب کو چھوڑ کر پرواز کرنا اور چھوڑ پر آرزویں رکھنا، تدبیر و اسباب کو چھوڑ کر، یہ سنت محمدی کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تدبیر اور سبب کے بغیر سفر کی طاقت اور کون رکھ سکتا ہے کائنات؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر تدبیر اور سبب کے بغیر کوئی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ سے بھی زیادہ یا آپ جتنی؟ کوئی نہیں. پھر لے جانے والے ساتھ جبرائیل ہیں، جبرائیل ساتھ ہو تو اس سے بڑھ کر بھی پھر کسی اور کی طاقت ہو سکتی ہے؟ بدون تدبیر، بغیر سبب کے جائیں، اور پھر اللہ فرمائے کہ اللہ لے کر گیا، اللہ کی ذات ہو لے جانے والی، اور پھر بغیر تدبیر کے ہو. اب بات کو سمجھیں. آقا علیہ السلام خود جانے والے ہوں
تدبیر کی حاجت ہے؟ تدبیر اور سبب کی محتاجی ہے؟ بولیے نہیں بھئی، اگر تدبیر اور سبب کی محتاجی ہوتی تو جب چاند ٹکڑے کیا تو وہاں کون سی تدبیر استعمال تھی؟ آقا علیہ السلام کو کون سی محتاجی ہے تدبیر اور سبب کی؟ اگر تدبیر اور سبب کے محتاج ہوتے تو جب ڈوبے سورج کو پلٹایا تو کون سے رسے باندھے ہوئے تھے پلٹانے کے لیے؟ کون سی تدبیر تھی؟ جب درختوں کو زمین سے بلا کے تو جڑوں سمیت کھینچ لیا، سجدہ گیر ہو گئے، جب پتھروں نے کلمہ پڑھا، مردے زندہ ہو گئے، انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، تو کون سی تدبیریں تھیں وہاں استعمال ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام کے تو سینکڑوں معجزات بغیر تدبیر کے، بغیر تدبیر کے کر سکتے ہیں۔ تو جو بلا تدبیر اتنی بڑی طاقت جن کو اللہ نے عطا کی ہو، وہ سفر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف اگر تدبیر کو نہ چھوڑیں اور سبب کو نہ چھوڑیں اور سوار ہو کے جائیں، تو آقا کی امت میں لوگ تدبیر چھوڑنے لگے تو یہ کون سی بڑائی کی بات ہوگی؟ اس سے یہ نقطہ اخذ کرتا ہوں، براق کی سواری سے اخذ کرتا ہوں، جو بیمار لوگ ہیں وہ علاج نہیں کرواتے، کہتے ہیں خالی دم سے ٹھیک کر دیں۔ تو دم برکت کا عمل ہے، اس سے برکت ہوگی، مگر علاج کی تدبیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں براق سے اخذ کر رہا ہوں یہ نقطہ، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اپیرنٹلی کوئی سمجھے گا براق کا اور یہ علاج کا کیا تعلق ہے، نہیں، یہ تعلق آپ سمجھ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ بے شمار معاملات میں تدبیر چھوڑ دیتے ہیں، جو سنت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تدبیر سے بالا چاہتے ہیں سب کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائیں، امتحان میں بھی پاس ہو جائیں، علاج بھی ہو جائے، شفا یابی بھی ہو جائے، کاروبار بھی شاندار، سارا کام تدبیر سے بالا چاہتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت۔ اور جو کوئی آپ کو یہ راستہ دکھائے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی آپ کو ایسا راستہ دکھائے، دعویٰ کرے، وہ ولی اللہ اور صالح اور متبع سنت نہیں ہو سکتا۔ کمال اتباع سنت میں ہے۔ جو اتباع سنت میں جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کا مرتبہ ولایت اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ تو تدبیر اور اسباب کو ترک کرنا سنت نہیں ہے، اسباب کو استعمال کرنا سنت ہے۔ استعمال کرنا۔ اب آپ کا ایک اور معجزہ آقا علیہ السلام کا سناتا ہوں، اس کی مثال کو سمجھانے اور تقویت دینے کے لیے۔ اس پر آپ کی نگاہ نہیں گئی ہوگی، بیان بھی نہیں اکثر و بیشتر کبھی نہیں ہوا ہوگا، مگر اس پر آپ کو میں مرکوز کراتا ہوں آپ کی توجہ۔ آپ نے کثرت کے ساتھ سنا، کثرت کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام جب پانی ختم ہو گیا حدیبیہ میں تو نہیں تھا، تو 1500 صحابہ کے وضو اور غسل کے لیے پانی مہیا کر دیا، انگلیوں سے چشمے بہہ پڑے۔ اس طرح درجنوں مرتبہ یہ واقعات پیش آتے، درجنوں مرتبہ، جب صحابہ کرام کے لشکر 10 ہزار کا لشکر بھی اگر پیاسا ہوتا، وضو اور غسل کا پانی نہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے چشمے پانی کے نکال کے ان کو سیراب کر دیتے۔ یہ تو سن رکھا ہے نا، بولیے سن رکھا ہے۔ اب اس میں تدبیر، اس میں بھی ایک تدبیر ہمیشہ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمائی سنت کے لیے، اور وہ کیا؟ یہ دیکھیے، انگلیوں سے کبھی پانی پھوٹا؟ کبھی کسی کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو پانی کے چشمے دینے تھے تو اپنی انگلیوں سے نہیں پھوڑے وہ چشمے، زمین میں عصا مارا، چونکہ چشمے زمین سے پھوٹا کرتے ہیں، چشمے زمین ہی سے پھوٹتے ہیں، پتھروں سے پھوٹتے ہیں، زمین سے پھوٹتے ہیں۔ وہ کام کیا جو ظاہراً ہوا کرتا ہے۔ معجزہ کیا تھا؟ وہ چشمہ نہیں تھا، آپ کا عصا لگا اور چشمہ پھوٹ پڑا، یہ معجزہ تھا۔ اور آقا علیہ السلام کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا، 100 گنا زیادہ عظیم تھا۔ وہاں چشمے کا پھوٹنا
معجزہ تھا، مگر زمین سے پھوٹنا عادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے چشمے پھوڑے مگر زمین سے نہیں، انگلیوں سے پھوڑے، انگلیوں سے کبھی چشمے نہیں نکلتے۔ یہ گوشت اور پوست کی انگلیاں ہیں، اس میں سے چشمے کیسے نکلیں؟ اب بات کو سمجھے، چشمہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جاری کیا، مگر وہاں سے جاری کیا جہاں سے جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ نہیں تھا، مگر ہوتے زمین سے ہی ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے زمین سے چشمے جاری نہیں کیے، جب ضرورت پڑی اپنی انگلیوں سے جاری کر دیے۔ انسانی جسم سے کبھی چشمے نہیں نکلتے، انگلیوں سے کبھی چشمے نہیں پھوٹتے۔ یہ 100 گنا بڑا معجزہ تھا۔ اس میں بھی سنت تدبیر جاری رکھی، سنت تدبیر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ سن لیں، ایسا آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا کہ جب پانی کی ضرورت صحابہ کرام کو پڑی تو ان کے سامنے ایسے ہوا میں انگلیاں کر دی، ہاتھ، اور انگلیوں سے سیدھے چشمے جاری فرما دی۔ ہوا اس طرح ہی ہے، مگر اس طریقے سے نہیں کیا۔ جب ضرورت پڑتی تو آپ فرماتے کوئی برتن لے آؤ، تھوڑا سا پانی لے آؤ، کوئی کوزہ لے آؤ، کوئی لوٹا جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی چھاگل لے آؤ، کوئی کوزہ لے آؤ، کوئی برتن منگواتے اس میں کچھ پانی ہے، فرماتے لے آؤ۔ عرض کرتے صحابہ کرام یا رسول اللہ ایک بوند بھی نہیں رہ گئی۔ مشکیزہ لے آؤ، یا رسول اللہ ایک بندے کا پینے کا بھی نہیں رہ گیا، خالی ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، لے آؤ۔ حتیٰ کہ کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ پیالہ ہی لے آؤ۔ کوئی برتن منگواتے، اس برتن میں دست مبارک ہاتھ ڈالتے تاکہ ایک پردہ ہو جائے، تاکہ ایک پردہ ہو جائے، ہاتھ کو چھپا دیتے اور پھر چشمے جاری کر دیتے، پھر چشمے جاری کر دیتے۔ اب بات کو سمجھے، ایسے نہ کرتے تاکہ کوئی جادو غریبی نہ سمجھے، واہ واہ، جادو غریبی نہ سمجھے، اور کوئی سارا بلا تدبیر بھی نہ سمجھے۔ یعنی وہ جو تھوڑا سا پانی ہوتا، ایک قطرہ، 2 قطرے، 2 بوندیں، اس میں ہاتھ ڈبو کے دریا بنا دیتے، دریا بنا دیتے۔ کسی کی کھجوریں بڑھا دی تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایسے زمین پہ کھجوروں کا انبار لگا دیا، نہ، 2 4 5 کھجوریں ہیں چھاگل میں، اس میں رکھ لو، ہاتھ ڈال دیتے اور کہتے اس کو کھولنا نہیں، تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، ختم نہیں ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے زمانے تک 25 سال ہماری نسلیں کھاتی رہے اور میں بھی کھاتا رہا، ورنہ ایک دن کی کھجوریں تھی، ایک دن صبح اور شام کھائی جاتی۔ تو ہاتھ ڈال کر، پردہ رکھ کر اسی کو سمندر بنا دیتے۔ تو یہ تدبیر بھی اختیار کرتے کہ تاکہ 2 بوند پانی بھی ہے، چند کھجوریں بھی ہیں، ان کو بڑھاتے، کرتے تخلیق، کرتے تخلیق، مگر شکل تکثیر کی رکھتے، یعنی پیدا کرتے، پانی پیدا کرتے، مگر شکل ایسی دکھاتے جیسے زیادہ فرما رہے۔ سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ جی، تو یہ براق سے بات چلی تھی کہ براق پر سفر اس لیے فرمایا تاکہ سبب کو استعمال کرنا، تدبیر کو استعمال کرنا سنت ثابت ہو جائے کہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا، معراج، اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا، یہ آخری حد ہے۔ اس معجزے میں بھی آقا علیہ السلام نے تدبیر کی صورت کو اور سبب کو کاٹا نہیں ہے، برقرار رکھا ہے۔ یہ ہے براق۔ اب میں دوسری بات اسی میں ایک اور کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام جسم اقدس کے ساتھ، اپنے پیکر بشریت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پہلا پڑاؤ دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ پہ ہوا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ میں پہلا سٹے ہوا، سٹاپ اوور ہوا ہے آقا علیہ السلام کا۔ آپ بھی جب سفر کرتے ہیں سٹاپ اوور ہوتا ہے نا، اور ایئرپورٹ پہ رکتے ہیں اور اگلی فلائٹ لیتے ہیں، اور ٹرانزٹ پیسنجرز ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ٹرانزٹ کیا ہے مسجد اقصیٰ میں، القدس میں ٹرانزٹ کیا ہے، سٹاپ اوور کیا ہے، اور ٹرانزٹ کر کے آقا علیہ السلام نے اگلے سفر کے لیے روانگی کی ہے۔ اس ٹرانزٹ میں جو خاص چیز ہوئی، خاص، وہ یہ
کہ تمام انبیاء علیہ السلام صف آرا ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو جماعت کروائی، امامت کروائی۔ اب اس نقطے کو سمجھاتا ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام کے مقتدی بنے اور آپ نے جماعت، انبیاء کی جماعت کو امامت فرمائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب صف میں کھڑے تھے، تمام انبیاء، تو کیا وہ اپنے اصلی جسموں کے ساتھ جسمانی طور پہ کھڑے تھے؟ بولیے، اگر وہ اصلی جسموں کے ساتھ کھڑے تھے تو قبروں میں ان کے جسم کہاں گئے؟ اور ایسا کسی حدیث اور روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جسموں سمیت قبروں سے نکل آئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپنی قبور سے اپنی اصل اجساد مبارکہ کے ساتھ نکل آئے تھے اور بنفس نفیس اپنے مبارک اصلی جسموں کے ساتھ صفوں میں کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر کر لیں، نہیں ہے۔ اب دو امکان ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ فقط مقدس ارواح تھی ان کی اور وہ مقتدی تھی، یہ اور یہ حق ہے۔ دوسرا یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ارواح اجساد مثالیہ ان کو مل گئے، مثالی جسم مل گئے، اللہ پاک نے دے دیے، تو ان کی روحیں تھیں مگر مثالی اجساد کی شکل میں، مثالی جسموں کی شکل میں۔ جو مثالی جسم امیجز ہوتے ہیں، امیجز ہو جاتے ہیں۔ بس ان دو میں سے ایک امکان ہے، پہلے والا نہیں ہے۔ اب جو نقطہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، ان اینی کیس انبیاء علیہ السلام خواہ اجساد مثالیہ کے ساتھ ہوں، یعنی مثالی جسم کے ساتھ کھڑے تھے، اور خواہ مجرد روحوں کے ساتھ کھڑے تھے، دونوں صورتوں میں ان کی مقدس ارواح تھیں، دونوں صورتوں میں مقدس ارواح تھیں جو نماز پڑھ رہی تھیں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں۔ اور آقا علیہ السلام جب آگے کھڑے تھے وہ خالی روح نہیں تھی، وہ جسم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب یہ بات سمجھیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے اپنی مقدس ارواح کے ساتھ، روحوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ارواح انبیاء ہیں، اور ارواح انبیاء کی امامت جسد مصطفیٰ کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک، آف کورس روح مبارک اندر ہے، جسم روح اکٹھا ہے۔ جب ہم جسد مبارک کی بات کرتے ہیں تو روح سمیت ہے۔ انبیاء کی ارواح، روحیں، مقتدی اور امامت آقا علیہ السلام کے جسد مبارک کے ساتھ حضور فرما رہے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھیں۔ اب امام مقتدیوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ امامت عرفیت اور افضلیت سے ہوتی، اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ امامت آقا علیہ السلام جسم مبارک کے ساتھ فرما رہے ہیں، مقتدی انبیاء کی روحیں۔ اس سے میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کتاب میں پڑھا نہیں، پہلی باتیں بھی نہیں پڑھی، کتابی نہیں ہیں پہلی باتیں بھی، مگر یہ بات بھی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، وہ یہ کہ ارواح انبیاء مقتدی ہوں اور آقا علیہ السلام اپنے جسد مبارک کے ساتھ امامت کروائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا جسم بھی انبیاء کی روحوں سے افضل ہے۔ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے جو میں نے اخذ کیا ہے اللہ کی توفیق سے، کہ آقا علیہ السلام کی بشریت بھی، پیکر بشری جسم مبارک بھی انبیاء کی روحوں سے افضل اور عرفہ والا ہے اور زیادہ منور ہے۔ اور ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کا جسم اطہر بھی انبیاء کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے۔
جسم اطہر یعنی آپ کا پیکر بشری بھی انبیاء کی مقدس روحوں سے زیادہ لطیف ہے. اس لیے انبیاء کی مقدس ارواح مقتدی ہیں اور آقا علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ امام ہیں. تو گویا اس سے ایک نقطہ اور جو میں اخذ کر پایا ہوں اور سمجھ پایا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کو، جو بشری پیکر ہے، جو پیکر بشریت ہے، جسم اطہر، اس کو اتنی نورانیت، اتنا نور دیا ہے جسم کو کہ وہ انبیاء کی روحوں کے نور سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور یاد رکھ لیں، روح خود نور ہوتی ہے. بولیں، روح خود نور ہوتی ہے. روح مادی شے نہیں ہے، روح نور ہوتی ہے. اور پھر انبیاء کی روحیں نور علی نور، نوروں سے افضل نور انبیاء کی روحیں. اور انبیاء کی روحیں جو اعلیٰ درجے کا نور ہیں، ان کی امامت آقا علیہ السلام کا پیکر بشری کروائے، جس میں مبارک ان کی امامت کروائے، تو پتہ چلا کہ حضور کی بشریت بھی انبیاء کی نورانیت سے اعلیٰ ہے. اور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو اتنی لطافت اور اتنی نورانیت حاصل ہے کہ جس کو انبیاء کی مقدس روحیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے آقا علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ جسد مبارک سے ان کی مقدس روحوں کو امامت کروا لیں، ان کی مقدس روحوں کو. اور یہ پھر دوسرا، یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے کہ اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسول آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اور امامت میں نماز پڑھیں. تو آقا علیہ السلام کا درجہ کیا؟ اس سے ایک چیز اور جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا اس سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو جسم اقدس ہے، پیکر بشریت ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جو انبیاء کی ارواح سے بھی بلند و بالا ہے. تو اس پیکر بشری کا اور جسم اطہر کا اپنا حال کیا ہے؟ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں، جو کچھ کتب میں پڑھا، نصوص کو دیکھا، تشریحات کو دیکھا، تعویلات کو دیکھا، تعبیرات کو دیکھا، قرآن و سنت اور پھر سلف صالحین اور اولیاء اور اکابر علماء محدثین کی تصریحات سے جو کچھ اخذ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات اب کہہ رہا ہوں یہ میں نے چونکہ کسی کی پڑھی نہیں کہ میں اس کو نقل کروں، تو میں ان کا نام لے دوں گا پھر، اگر لے دیتا، اگر پڑھی ہوتی. تو اگر اس میں غلطی ہے تو میری طرف ہی منسوب کریں چونکہ میں نے اخذ کیا ہے. اگر اس میں صحت ہے، اچھائی ہے، تو ان اکابر اولیاء ائمہ کی طرف منسوب کریں جن کی شاگردی ہے ہمیں، جن سے سیکھتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں اور خیرات لیتے ہیں، جن سے اس رائے میں اخذ کرنے میں اچھائی لگے تو اوپر منسوب کر دیں، کوئی کمزوری لگے تو میری طرف منسوب کر دیں. اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایسی بات سمجھ میں آئی کہ آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کا جسم اقدس ہے، آپ کا جسم اقدس وہ مرقع تھا بشریت اور نورانیت دونوں چیزوں کا. آپ کا جسم اقدس فقط بشری نہیں تھا. اب آپ سمجھے کہ کیا آپ کو بتا رہا ہوں. جسد اقدس، جسم مبارک فقط بشری پیکر نہیں تھا، بشری پیکر بھی تھا اور مرقع نور بھی تھا. وہ بشریت اور نورانیت دونوں کا مرقع تھا. اس لیے اب آپ اس نقطے کو سمجھ کے جب مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ پر بات کھل جائے گی. اس لیے آپ کے جسم اقدس پر بشری خواص بھی تھے اور آپ کے جسم اقدس میں نورانی خواص بھی تھے. ایسی خاصیتیں بھی تھی جو بشری خاصیتیں ہوتی ہیں اور ایسی خاصیتیں بھی تھی جو بشر کی نہیں ہوتی، وہ نورانی خاصیتیں ہوتی ہیں. بات کو سمجھے؟ مثلا
اب جب تک یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، اب مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے، مثالیں معلوم ہیں آپ کو، جب جوڑیں گے اس نقطے کو تو مثالوں کے ساتھ تو بات کھل جائے گی۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، اب سایہ نہ ہونا یہ بشر کی خواص میں سے نہیں، یہ نور کے خواص میں سے ہے، اور جسم کا سایہ ہونا یہ بشری خواص میں سے ہے۔ تو سایہ جسم ہو یہ بشری پہلو ہے، اور سایہ نہ ہو یہ نور کا پہلو ہے۔ جسم کا عالم یہ تھا، جسد اقدس کا عالم یہ تھا، اسی وجہ سے آقا علیہ السلام کی حسن کی کوئی مثال نہ تھی۔ جسم اقدس سے ایک اور مثال دیتا ہوں، پسینہ نکلتا تھا، پسینہ آتا تھا، تو جسم پر پسینہ آئے یہ بشری خواص میں سے ہے کہ پسینے کا آنا بشری خواص میں سے ہے، مگر پسینے میں خوشبو آئے یہ بشری خواص نہیں، نورانی خواص میں سے ہے۔ کوئی پسینہ کسی بشر کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں تھوڑی یا زیادہ سمیل نہ ہو۔ جب پسینہ آئے گا، بھلے جسم میں ہو، بغل میں ہو، کہیں ہو، یا کپڑوں پہ جائے تو اس میں سمیل آئے گی، یہ بشری خواص ہے۔ تو پسینے کا آنا بشری حصہ تھا، اور اس میں سمیل کا نہ آنا بلکہ خوشبو آنا یہ نور کا حصہ تھا۔ آپ سمجھیں بات؟ کس طرح دو چیزیں جمع تھی، کس طرح دو چیزیں جمع تھی۔ اور جو خوشبو آتی پسینہ مبارک سے وہ خوشبو لگائے بغیر آتی۔ کوئی کہے کہ آپ خوشبو لگاتے تھے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، درست ہے، مگر یہ ثابت ہے حدیث صحیحہ سے کہ بدون خوشبو لگائے بغیر بھی جدھر سے گزر جاتے فضائیں معطر ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، یہ اس نقطے پر چونکہ پھر ارتکاز نہیں کر رہا، ورنہ پھر ساری رات اسی ایک نقطے پہ وضاحت کرنے لگیں تو پتہ نہیں 2 راتیں گزر جائیں ایک نقطے پر، اس لیے ایسے ایک 2 مثالیں دے کے گزر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور خاصیت بتاتا ہوں، سکریشنز آپ کے زبان دہن مبارک میں، منہ مبارک میں ہوتی، جس سے لعاب دہن بنتا ہے، تھوک بنتا ہے، ہمارا تھوک بنتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا بھی لعاب دہن بنتا۔ تو لعاب دہن کا بننا یہ بشری خواص میں سے ہے، مگر اس میں جراثیم کا نہ ہونا نور کے خواص میں سے ہے۔ لعاب دہن کا بننا بشری خواص میں سے ہے، مگر اس سے بیماروں کو شفا ہو جانا یہ نور کے خواص میں سے ہے۔ آپ کے اور میرے لعاب سے نہیں ہو سکتا، اس میں جرمز ہوں گے، بیکٹیریا ہوگا، تو بیکٹیریا کہاں چلے گئے؟ وہ نور میں گم ہو گئے۔ لعاب دہن بنا یہ بشری خواص ہے، اور بیکٹیریا نہیں ہوئے، شفا آ گئی، یہ نور، عالم نور کے خواص میں سے۔ اس طرح بہت ساری بیسیوں مثالیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل میں موجود ہیں، معلوم ہو سکتی ہیں، بس میں چند ایک مثالیں دیتے ہوئے آگے بڑھا دیا بات۔ اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جسم اقدس، بشریت اور نورانیت، جسم اقدس ہی دونوں کا مرکب تھا۔ دیکھیے ایک چیز جو میں نے پہلے 80s کے زمانے کے خطابات میں کہی، 80 کی جو دہائی تھی اس کے خطابات میں ایک چیز آپ کو ملتی ہے، علماء سے بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شانیں ہیں الگ الگ، بشریت کی بھی شان ہے، نورانیت کی بھی شان ہے، اور حقانیت کی بھی شان ہے۔ یہ سن رکھا ہے نا آپ نے؟ وہ الگ بات ہے، یہ جو آج کہہ رہا ہوں یہ الگ بات ہے۔ بشریت اقدس کی شان جسم اطہر سے متعلق، نورانیت کی شان آپ کے نور سے متعلق، حقانیت اور مظہریت کی شان آپ کی حقیقت سے متعلق۔ یہ سبجیکٹ الگ تھا جو پہلے کئی بار بیان کیا اور آپ عمر بھر سنتے رہے۔ آج میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل نئی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 شانیں بشریت اور نورانیت کی دونوں ہی آقا کی جسم اقدس میں جمع تھی، دونوں جسم اقدس میں جمع تھی۔ اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک نقطہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سوچئے اگر بشریت کی شان اور نورانیت کی شان دونوں آقا علیہ السلام کے جسم اطہر میں ہوں تو دونوں شانیں تو جسم میں آ گئیں،
تو جب روح پر پہنچے تو عالم کیا ہوگا؟ اب بات کو سمجھے؟ ایک جسم ہے آقا علیہ السلام کا، جسم اطہر، اور جسم کی معراج کا یہ پہلا مرحلہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس میں سارا سفر رہا تو سارا سفر جسم اقدس کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ، مگر یاد رکھ لیں کہ سفر کے تینوں مرحلوں میں ہر ایک مرحلہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ایک ایک حصے کے لیے خاص تھا، تاکہ اس مرحلے میں اس حصے کو معراج پر پہنچایا جائے۔ ویسے تو تینوں مرحلوں میں جسم اقدس اور روح مبارک اکٹھے رہے، اس پر ہم ابتدائی گفتگو بڑی خوبصورت کر چکے ہیں نا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بے شک اول تا آخر جسم و روح اکٹھے رہے، مگر معراج کے تین جو مرحلے ہیں، اسراء اور معراج، مسجد اقصیٰ تک ایک اور سدرۃ المنتہا تک دوسرا، اور اس سے آگے مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ تک تیسرا، یہ جو تین حصے ہیں سفر کے، ان میں سے ہر ایک حصہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی ایک ایک شان کو الگ الگ معراج کروانے کے لیے تھا، اس خاص شان کے لیے خاص تھا۔ تو گویا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے تو یہ جسم آخر تک رہا، مگر بطور خاص جسم کی معراج تھی، بطور خاص جسم کی معراج تھی، کہ جب جسم مصلی پر امامت کروا رہا ہے اور انبیاء کی روحیں مقتدی بن کے کھڑی ہیں، یہ جسم کی معراج تھی۔ اور مسجد اقصیٰ سے جب آگے گئے سدرۃ المنتہا تک تو آقا علیہ السلام کی روح مبارک کی معراج تھی، حالانکہ وہاں بھی جسم ساتھ تھا، اور جب جسم کی معراج تھی تو روح ساتھ تھی، جسم و روح جدا نہیں ہوئے کہیں بھی، مگر پہلے حصہ معراج میں فوکس کہتے ہیں، کیا فوکس، جسم اطہر کے جو لطائف ہیں، آقا کے جسم پاک کے جو لطائف ہیں اور جسم پاک کی جو شانیں ہیں اور آپ کے جسم اقدس کی جو خاصیتیں ہیں اور اس کے جو مرتبے ہیں، انہیں معراج پر پہنچانا مقصود تھا۔ وہ جسم جو میں نے کہا کہ جسم کے اندر بھی بشریت و نورانیت دونوں جمع تھے، جسم کا سمجھایا نا کہ جسم کی یہ شان تھی، لعاب دہن میں شفا تھی اور پسینہ میں خوشبو تھی اور جسم کا سایہ نہ تھا۔ یہ جو جسم کے خواص ہیں، ان جسم کے خواص کو معراج کرانا مقصود تھا۔ القدس سے جب آگے چلے تو آقا علیہ السلام کے جسم کو معراج ہو گئی تھی، اس جسم کی معراج ہو گئی تھی۔ اور جب القدس سے مسجد اقصیٰ سے آگے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جب سدرۃ المنتہا کو آقا علیہ السلام نے چھوڑا تو آپ کی روح اقدس کی معراج ہو گئی تھی۔ اب یہ جو مرتبے ہیں، بشریت کا مرتبہ، نورانیت کا مرتبہ، روحانیت کا مرتبہ، یہ جو انسان مراتب کو دیکھتا ہے، مختلف فرشتوں کا نورانیت کا مرتبہ ہے، انسانوں کا بشریت کا مرتبہ ہے، پھر اللہ والوں کی روحانیت کا مرتبہ ہے، بھئی یہ سارے مرتبے تو آقا علیہ السلام کے جسد اقدس میں گم ہو گئے، یہ تو جسد مبارک میں آ گئے سارے۔ اب جب آقا علیہ السلام کا روح کا مرحلہ معراج آتا ہے، جس میں جسم ساتھ تھا مگر دوسرے مرحلے میں فوکس روح مبارک پر تھا، محمدن اسپرٹ پر تھا۔ پہلے محمدن باڈی پر فوکس تھا، پہلے فوکس آپ کی باڈی پر تھا، اب فوکس آپ کی اسپرٹ پر، سول اینڈ اسپرٹ پر فوکس ہے۔ جب روح پر فوکس ہوا معراج کا، اور فوکس سے مراد اس کا بھی فوکس ہے نا جو لے جا رہا ہے، وہ جو لے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں فوکس اس چیز پر تھا کہ جسم کے لطائف اور مقامات کو معراج ہو جائے، دوسرے مرحلے میں فوکس روح محمدی پر تھا کہ اس روح محمدی کے لطائف کو معراج ہو جائے۔ تو جب سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے تو جسم و روح سب کے لطائف کی معراج ہو گئی تھی۔ اب جو چیز انسانی سمجھ میں آنے والی ہے وہ ختم ہو گئی یہاں، اس سے آگے انسان کیا سمجھے گا؟ اس سے آگے
کیا سمجھے گا؟ تو میں اس کو آپ کے لیے یوں سمجھاتا ہوں کہ پہلے مرحلے پر جسم کا معراج ہو رہا ہے، دوسرے مرحلے پر آپ کے قلب کا معراج ہو رہا ہے، قلب محمدی کا معراج ہو رہا ہے. اور قلب پر جو واردات ہوتی ہیں، دل پر جو واردات ہوتی ہیں ان کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے احوال کا معراج ہو رہا ہے، اور دل کے مقامات کا معراج ہو رہا ہے. اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور قاب قوسین او ادنا تک گئے تو وہاں قلب، جسم و قلب کے معراج ہو چکے تھے. اب آقا علیہ السلام کی روح کا معراج شروع ہوا ہے، وہاں سے روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے. روح اقدس کا معراج شروع ہوا ہے. جسم جب معراج کی طرف جاتا ہے انسانی زندگی میں، جسم روحانی معراج کی طرف جاتا ہے جسم، تو کم کھاتا ہے جسم، اور کم کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے. یہ اس کی معراج کا سفر ہے. کم سوتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. جسم میں لطافت آنے لگتی ہے، جسم میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، جسم کے شہوانی حصے مغلوب اور کمزور ہونے لگتے ہیں. جو جسم کی طلبات ہیں، طلب ہے جسم کی جو ضروریات ہیں ان میں کمی آنے لگتی ہے، اور جسم ان سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا بے نیاز ہونے لگتا ہے. تو جب جسم ان چیزوں سے بے نیاز ہونے لگے اور ان کی محتاجی سے نکلنے لگے تو سمجھیں جسم اپنے روحانی معراج کی طرف جا رہا ہے. اور قلب، اس کے بھی خواص ہیں. قلب رغبت رکھتا ہے، دل محبت کرتا ہے، یا حرص کرتا ہے، یا لالچ کرتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا زہد رکھتا ہے، یا بے نیاز ہوتا ہے، یا توکل کرتا ہے، یا اس میں اخلاص ہوتا ہے. تو دل کی اپنی اچھی بری خاصیتیں ہیں. تو دل اگر ان بری خصلتوں سے نکلنے لگے اور توکل کی طرف جانے لگے، یقین کی طرف جانے لگے، قلب دل اور اللہ کی محبت کی طرف جانے لگے، تو جب دل ان خاصیتوں میں بڑھنے لگتا ہے تو اسی انسانی زندگی میں سمجھیں اس کے دل کو معراج کا سفر شروع ہو گیا ہے. اس کے دل کا سفر معراج شروع ہو گیا ہے. اور روح اس سے آگے عالم جبروت کی چیز ہے. تو روح جب ہے تو روح کی کیا خوراک ہے؟ جس کے ساتھ روح آگے بڑھتی ہے وہ اللہ کی قربت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے. تو جب روح میں اللہ کی معرفت اور قربت اور رضا یہ چیزیں بڑھنے لگیں، روح میں معرفت اور قربت بڑھنے لگے، تو سمجھیں روح معراج کی طرف جا رہی ہے. یہ میں نے چند اشارے کیے. تو جیسے جیسے معراج کے مرحلے بدلتے گئے ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس کے ہر گوشے کے معراج اپنے کمال پہ پہنچتے گئے، اپنے کمال پہ پہنچتے گئے. اور جب قاب قوسین او ادنا کا مقام آیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ، اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، جب اس مقام پر اللہ کی معیت خاصہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر جا پہنچے تو بتائیے یہاں اس دنیا میں اللہ کسی سے دور ہے؟ بولیے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو آقا علیہ السلام سے کتنا قریب ہوگا؟ اللہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، ہم سے ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے. تو اپنے محبوب مکرم کے ساتھ اس کے قرب کا عالم کیا ہوگا، کتنا قریب ہوا. تو وہ رب جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا قریب ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا، تو جو ہر وقت آقا کے ساتھ ہوتا ہے. غار میں بھی تھے تو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں بھی تھے، غار ثور میں، تو فرمایا اللہ ہمارے. تو جب اللہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہے اور آقا علیہ السلام سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، وہ اپنے بندگان مومنین سے جدا نہیں ہوتا، اپنے انبیاء و مرسلین سے جدا کیسے ہوگا؟
تو جب حضور کے اتنا قریب تھا تو وہ کون سی قربت تھی جس کے لیے حضور وہاں گئے؟ سوچنا ہوگا. یہاں جو ہر وقت قریب ہیں وہ اگر یہی قربت تھی، یہی قربت جو زمین پہ میسر ہے، تو یہ قربت لینے کے لیے کعبہ قوسین پر جانے کی کیا ضرورت؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. کوئی اچھوتی قربت ہے تو رب یہاں سے وہاں لے گیا. کوئی نرالی قربت، اور ہم مجلسی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں. تو اللہ تو یہاں بھی اپنے ذاکروں کا، ذکر کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کا ہم نشین ہوتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کی ہم نشینی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رب جو یہاں ہم نشین ہے وہاں کون سی ہم نشینی لینے گئے؟ جو یہاں آقا کی سنتا اور دیکھتا ہے وہاں کون سی چیز سننے اور دیکھنے کے لیے گئے؟ جو یہاں قریب ہے وہاں کون سی قربت کے لیے گئے؟ اگر سمجھیں کہ اس کا معنی یہاں کی قربتوں سے الگ نہیں ہے تو پھر سفر معراج بیکار ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر جس نوعیت کی قربت معنوی، میں خاص بات کہہ رہا ہوں، قربت معنوی، معنن اللہ قریب ہے، جسمانی طور پہ تو نہیں ہے نا، جسم سے پاک ہے. قربت معنوی، معنوی ہم نشینی، معنوی اللہ کی ہم مجلسی، معنوی معیت، معنوی مدد، معنوی نصرت. یہ جو معنن اور روحانیتاً سب اللہ کی عنایات اس کے بندوں پر یہاں ہیں. اگر انہی عنایات کا معنی لینا ہے تو جبرائیل کو بھیج کے وہاں کون سی عنایات، وہاں کیا ضرورت؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ ماننا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اگر قربت کے لیے گئے تو وہ قربت یہاں کی قربت سے کوئی جدا تھی، اس سے جدا تھی وہ قربت. اگر ہم نشینی کے لیے گئے تو وہ ہم نشینی اس دنیا کی ہم نشینی سے جدا تھی. اگر دیدار کے لیے گئے تو وہ اس دنیا کی قلبی رویت، دل کا جو دیدار کرنا، اس سے جدا تھا. اور اس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو وہ کلام تو ہر روز قرآن کی صورت میں یہاں بھی کرتا تھا، اس ہم کلامی سے جدا تھی. اگر یہاں اور وہاں کو ایک جیسا بنا دینا ہے تو معراج بے مقصد ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے. لہذا سب کچھ جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے میں نہیں ہوتا. جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے میں نہیں ہو جاتا. اور اب بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو عنایات وہاں تھیں وہ عنایات ہیں جو یہاں نہیں، بولیے، ہو سکتی. اگر یہی جو معنوی عنایات کا تصور یہاں پر ہے، اگر یہی معنی لینا ہے تو معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. وہ اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں، لا حاصل ہے، کوئی مقصد نہیں رہتا. لہذا وہ خاص عنایات ہیں جو آقا علیہ السلام کے لیے وہاں کی خاص تھی. تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھ لیں، جو وہاں تھا اور وہاں بلا کر جو دینا تھا، اور وہاں بلا کر جو آقا علیہ السلام کا حال کرنا تھا، اور وہاں بلا کر جو آقا کو مقام دینا تھا، اور وہاں بلا کر آقا علیہ السلام کو جو کچھ بنانا تھا، جو وہاں تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو وہاں بلایا نہ جاتا. سو وہ یہاں نہ تھا اس لیے وہاں بلایا. اور جب وہاں سے پلٹے اور یہاں آئے تو ہمارے لیے یہ ساری کائنات یہاں رہی، آقا علیہ السلام کے لیے یہ یہاں بھی وہاں بن گیا، یہ یہاں بھی وہاں بن گیا. جانے سے پہلے یہ یہاں تھا اور کعبہ قوسین وہاں تھا. جب پلٹ کے آئے تو حضور جدھر جاتے وہاں ساتھ رہتا. واپس آنے کے بعد آقا علیہ السلام ایسا کچھ ہو گئے تھے کہ جہاں رہتے، جہاں جاتے، پھر وہ یہاں نہ رہتے، وہاں ساتھ رہتا. پھر وہ آخر وقت تک وہاں میں رہے.
اللہ رب العزت اس وہاں کا حصہ ہمیں عطا فرما دے. آقا علیہ السلام کے جوڑوں کے طفیل. وما علینا الا البلاغ.